علامہ بلال رضوی کے بیانات کے لیے علامہ صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل علامہ بلال رضوی کو سبسکرائب کریں۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالہم، اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے اللہ ہرگز ان کے عمل ضائع نہیں فرمائے گا۔ پھر رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے سیہدیہم ویصلح بالہم، جلد انہیں راہ دے گا، یعنی بلند درجوں کی طرف اللہ تعالی اپنی راہ میں جان دینے والوں کو راستہ دکھائے گا۔ اور شہداء جو ہیں ان کے لیے فرمایا وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اور ان کا کام بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی دے گا، اور جو اللہ کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کریں گے رب ذوالجلال فرماتا ہے وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور انہیں جنت میں لے جائے گا، انہیں اس کی پہچان کرا دی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی شہید ہونے والوں کو جب جنت میں داخل کرے گا تو حدیث پاک میں فرمایا کہ وہ جنتی جنت میں ایسے نہیں جائیں گے کہ وہ ناآشنا ہوں، انہیں جنت کی جو بھی نعمتیں ہیں، چاہے وہ ان کے محلات ہوں گے، چاہے وہ جنت میں ان کے خدام ہوں گے، چاہے وہ جنت میں ان کی ازواج ہوں گی، کوئی بھی چیز انہیں اجنبی نہیں لگے گی، بلکہ اللہ فرما رہا ہے شہیدوں کا مقام یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے انہیں جنت سے آشنائی عطا فرما دی ہے۔ وہ جب جنت میں داخل ہوں گے تو اس طرح داخل ہوں گے کہ انہیں ہر چیز کی پہچان پہلے سے ہوگی۔ کوئی اجنبی کہیں جاتا ہے تو وہ راستے میں بار بار اپنی منزل کا پتہ پوچھتا ہے، اور کسی اجنبی سے ملنا ہو تو اس کے بارے میں پوچھتا ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ جو شہید ہوگا وہ جنت میں اس شان سے داخل ہوگا کہ وہ کسی سے پوچھے گا نہیں کہ مجھے کہاں جانا ہے، بلکہ اللہ رب ذوالجلال نے اس کا جو مقام جنت میں ہے اس کی پہچان اس کو کرا دی ہے۔ وہ ہر ایک سے جنتی سے جو اس کے خدام ہیں، ازواج ہیں، محلات ہیں، جو نعمتیں ہیں، وہ جس چیز سے بھی ملے گا وہ ایسے ملے گا جیسے پہلے سے ان کو جانتا پہچانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شوق شہادت مومنوں کے دلوں میں پیدا کر دیا۔ مومن کو چاہیے کہ وہ قرآن پڑھے اور اپنے رب سے ملاقات کا شوق پیدا کرے۔ پھر اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ، اگر تم دین خدا کی مدد کرو گے، ینصرکم، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ اگر ظاہری الفاظ کا ترجمہ کیا جائے تو یہ بنتا ہے کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، تو مفسرین نے فرمایا کہ یہاں اللہ کی مدد سے مراد اللہ کے دین کی مدد ہے۔ اگر تم اسلام کی مدد کرو گے
اسلام کو غالب کرنے کے لیے جہاد کرو گے، اسلام کو غالب کرنے کے لیے تم اس کی تبلیغ کرو گے، اسلام کے احکامات کو لوگوں تک پہنچاؤ گے، تو یاد رکھو کہ یہ اتنا بڑا کام ہے کہ اللہ کریم فرماتا ہے اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے ینصرکم، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی جل شانہ جس کا مددگار ہو جائے اسے پھر کوئی مشکل نہیں رہتی۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی بندہ دنیا میں آسانیاں چاہتا ہے، اس زندگی کو بابرکت بنانا چاہتا ہے، تو بہت آسان یہ ہے کہ وہ اللہ کے دین کی مدد کرے۔ اور اللہ رب ذوالجلال فرماتا ہے وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور وہ تمہارے قدم جما دے گا۔ قدم جما دے گا، اس سے مراد یہ ہے کہ جب تم میدان جہاد میں ہوگے، تم اللہ کے دین کی مدد کے لیے جاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے قدم کافروں کے مقابلے میں جما دے گا، اگر تم اللہ کے دین کے مددگار ہو۔ اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں لڑکھڑانے سے بچا لے گا، پل صراط پر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلا کہ جو اللہ کے دین کے مددگار ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا مددگار ہوتا ہے، اور ان کے قدموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جما دیتا ہے، ثابت قدم رکھتا ہے انہیں۔ آج ملت اسلامیہ پوری دنیا میں عالم کفر کے مقابلے میں صرف لڑکھڑا نہیں رہی بلکہ زیر ہوتی چلی گئی ہے۔ ان کے سامنے آج ہم گرے پڑے ہیں، اور وہ جس طرح چاہتے ہیں ہم پر چڑھ دوڑتے ہیں، حالانکہ کمی تو کسی چیز کی نہیں ہے، لیکن ہم پر کفر، عالم کفر یہ غالب ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے دین کو پس پش ڈال دیا۔ اپنی ذات کی مدد کرنے کے لیے تو ہم سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں، لیکن اللہ کے دین کی مدد کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نظر نہیں آتا۔ خلوص کہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اسلام کی مدد کرنا۔ اگر ہم کوئی دین کا کام کر بھی رہے ہیں، کوئی دین کی مدد ظاہری کر بھی رہے ہیں، تو اس میں بھی اپنے نفس کے لالچ پوشیدہ ہیں، اس میں بھی اپنی ذات کی واہ واہ پوشیدہ ہے، اس میں بھی اپنی ذات کا نفع پوشیدہ ہے کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں تو میں بڑا میں ہوں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو جب نیتوں میں فطور ہوگا تو پھر تو کچھ بھی نہیں ملتا۔ اگر صرف اور صرف اس لیے کہ اللہ کا دین غالب آ جائے، اللہ کے دین کی حقانیت ثابت ہو جائے، وہ چاہے علم کے ذریعے سے ہو، چاہے مال کے ذریعے سے ہو، چاہے جہاد بالسیف کے ذریعے سے ہو، کسی بھی طریقے سے ہو، جو اللہ کے دین کی مدد خلوص کے ساتھ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرے گا۔ تو اگر مسلم امہ آج اللہ کے دین کی مددگار بن جائے، اسلام کو صرف غالب کرے، اقتدار اسلام کے حوالے کر دیا جائے، اور صرف اسلام کے مطابق ملک و ملت میں قوانین نافذ ہو جائیں، تو پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کفر کے مقابلے میں مسلمانوں کو کتنی بڑی فتح اور نصرت عطا فرما دے گا۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ دو سپر پاورز، رشیا بھی اور اس کے بعد امریکہ بھی، دونوں افغانستان کے اندر کتنا عرصہ ہو گیا انہوں نے اپنا پورا زور لگا دیا، انہوں نے کھربوں ڈالر خرچ کر ڈالے، کوئی حساب ہی نہیں ہے، اپنے تمام وسائل، تمام اسلحہ، تمام قوتیں انہوں نے وہاں خرچ کی، لیکن جب وہ بے سر و سامہ لوگ
جن کے ہاتھ میں گن ہے اور وہ مقابلہ جو ہے وہ میزائل کا کر رہے ہیں، جب اللہ کے دین کے لیے مخلص ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قدم جما دیے، ان کی مدد فرمائی، اور رشیا بھی ٹکڑے ٹکڑے ہوا اور امریکہ کی بھی بربادی ہوئی کہ وہ دنیا میں جو عزت کما رہا تھا وہ ذلیل و رسوا ہو کے وہاں سے چلا گیا، اور اپنا بہت سا ساز و سامان بھی اسے وہیں چھوڑ کر جانا پڑا۔ تو اسی طرح پوری دنیا کے اندر مسلمان، اسلام تو سب کے لیے ایک ہی ہے، پوری دنیا کے اندر مسلمان اگر اسلام کے مفادات کا خیال رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی مدد کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں غلبہ، نصرت اور فتح عطا فرمائے گا۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے والذین کفروا فتعسا لہم واضل اعمالہم، اور جنہوں نے کفر کیا تو ان پر تباہی پڑے اور اللہ ان کے اعمال برباد کرے۔ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کیا، اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا انکار کیا اور اسلام کا انکار کیا، اللہ کریم فرماتا ہے ان پر تباہی پڑے، یعنی وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوں۔ کافر اللہ کی رحمت سے دور ہے، کافر اللہ کے فضل سے دور ہے، اور اللہ کریم فرماتا ہے ان کے اعمال برباد کرے، ان کے اعمال کا بھی کوئی صلہ ان کو ملنا نہیں ہے۔ پہلے بھی میں نے یہ بات آپ حضرات کے سامنے کہی تھی کہ آج مسلمان کافروں سے متاثر ہو رہے ہیں، اور جہاں دیکھیں پڑھے لکھے لوگ جنہوں نے نظام کفر میں تعلیم حاصل کی ہے، جو یونیورسٹی میں کفر کا نصاب پڑھتے ہیں، کالج میں نصاب پڑھتے ہیں، اور پھر معاشرے میں بالعموم ایسا ماحول بنا دیا گیا کہ آج جس کو دیکھو وہ یورپ کی مثال دیتا ہے، جس کو دیکھو وہ امریکہ کی مثال دیتا ہے، برطانیہ کی مثال دیتا ہے، کہتا ہے جی دیکھیں وہاں پہ یہ سسٹم ہے، وہاں پہ وہ سسٹم ہے، وہاں پہ وہ سسٹم ہے۔ اگر آپ نے قرآن مجید فرقان حکیم کو پڑھا ہو تو آپ کا رب جو انہیں پیدا کرنے والا ہے، آپ کو بھی پیدا کرنے والا ہے، وہ فرما رہا ہے کہ کافر اللہ کی رحمت سے دور ہیں، ان کے لیے بربادی اور ہلاکت ہے، لیکن ہم ان سے متاثر ہو رہے ہیں، ان کی تعریفیں کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے دین کو پڑھا نہیں، اپنی حیثیت کو جانا نہیں، اپنے آپ کو پہچانا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کلمہ طیبہ عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اپنی ذات کی گواہی دینے کی توفیق دی اور اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے کی توفیق دی، یہ کتنا بڑا انعام ہے، یہ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہم نے اس کو پہچانا نہیں، اس لیے عالم کفر سے متاثر ہو گئے۔ خدا کی قسم یہ کلمہ طیبہ اس کی اتنی بڑی شان ہے، سارا عالم کفر مل جائے، ایک کافر نہیں، سارا عالم کفر مل جائے، کسی مومن کے ایک عمل کے برابر بھی وہ نہیں ہو سکتے، لیکن عالم کفر سے ہمیں متاثر کیا جا رہا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو وہ نصاب پڑھا رہے ہیں کہ ہمارے بچے کافروں کو ہی پہچانتے ہیں، کافروں کی ہی تعریف کرتے ہیں، انہی کے سسٹم میں رہنا چاہتے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں جو بندہ بھی معاشرے میں ترقی کرتا ہے، جس کو ترقی کہتے ہیں لوگ، وہ ترقی کرتے ہی سب سے پہلے اپنی منزل یہی بناتا ہے کہ میں جناب یورپ کی فضاؤں میں چلا جاؤں، میں برطانیہ کی فضاؤں میں چلا جاؤں، میں امریکہ کی فضاؤں میں چلا جاؤں اور وہاں جا کر زندگی گزاروں، کیونکہ وہ متاثر ان سے ہو گیا، وہ ان سے متاثر ہو گیا۔ اگر وہ قرآن سے متاثر ہوتا، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات سے متاثر ہوتا، اسلام سے متاثر ہوتا، تو پھر وہ کبھی یورپ کے سامنے جا کر گھٹنے ٹیکنے کے خواب نہیں دیکھتا۔ گھٹنے ٹیکنا ہی ہے نا، ان کے آگے بھیک مانگنے والی بات ہے۔ مومن کا تو اپنا ایک وقار ہے، اس کی اپنی ایک عزت ہے، اس کی اپنی ایک شان ہے، اگر وہ اس کو سمجھ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کے اعمال تو اللہ برباد کر دے گا، ان کو تو کوئی صلہ ملنے والا نہیں ہے۔ اگر وہ کوئی نیکی کا کام کرتے بھی ہیں، پہلے بھی ہم نے سنا ہے، تو
دنیا کے اندر ان کو اس کا صلہ دے دیا جائے گا، لیکن آخرت تو ان کے لیے نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے لیے، اہل ایمان کے لیے دنیا میں بھی صلہ رکھا ہے اور آخرت میں اس سے زیادہ صلہ رکھا ہے۔ رب ذوالجلال نے ان کافروں کو فرمایا کہ ان پر تباہی پڑے، یہ ہلاکت میں جائیں اور برباد ہوں، کیوں؟ اللہ کریم فرماتا ہے ذالک، یہ اس لیے بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا کہ انہیں ناگوار گزرا کیا؟ ما انزل اللہ، جو اللہ نے اتارا، یعنی قرآن۔ کافروں کو قرآن ناگوار گزرا، انہیں قرآن پسند نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، تو جنہیں قرآن پسند نہیں آیا اللہ نے ان کا کیا دھرا اکارت کر دیا، یعنی ان کے اعمال کو برباد کر دیا۔ یہاں مفسرین نے ایک بات لکھی کہ قرآن کفار کو کیوں برا لگا؟ اس لیے کہ اس میں شہوتیں اور لذتیں ترک یعنی چھوڑنے کا بیان ہے، اور کافر خواہشات، شہوات، نفس کی لذتیں، وہ اسی کے پیچھے رہتا ہے۔ یہ کافر کی صفت ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اس کی عبادت کا حکم ہے اور مشقتیں اٹھانے کا حکم ہے، تو اس وجہ سے کافروں کو وہ بات جو نفس پر گراں گزرتی ہے وہ بری لگتی ہے۔ تو عزیز دوستو، اس آیت کریمہ سے پتہ یہ چلا کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ قرآن سے محبت کرے، اور جب وہ قرآن سے محبت کرے گا تو اسے اپنے نفس کی خواہشات کی مخالفت بھی کرنی پڑے گی۔ نفس کہے گا کہ اللہ کی عبادت سے دور رہ، اللہ کے ذکر سے دور رہ، جہاد فی سبیل اللہ سے دور رہ، اور حرام سے دور رہ۔ نفس کبھی بھی یہ نہیں کہے گا، نفس تو یہ کہے گا حرام کے قریب جا، نفس تو یہ کہے گا کہ جہاد فی سبیل اللہ جو ہے اس سے دور۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ نفس کی مخالفت مومن کو کرنی ہے، جب وہ نفس کی مخالفت کرے گا تو وہ قرآن کے قریب۔ تو اس لیے قرآن کریم فرقان حکیم نے بالکل واضح کیا کہ جو کافر ہیں انہیں ذالکہ، یہ اس لیے بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا کہ انہیں ناگوار گزرا کیا؟ ما انزل اللہ، جو اللہ نے اتارا، یعنی قرآن۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دی۔ تو عزیز دوستو، پتہ یہ چلا کہ جو قرآن سے کراہت کرتے ہیں ان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اور جو قرآن سے محبت کرتے ہیں ان کے اعمال کا صلہ انہیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe. Allama Bilal Rizvi.